منسٹر آف انفارمیشن لائن پر آ گئے ہیں فردوس عاشق اوان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ منسٹر صاحبہ آپ نے بڑی ہم نے درخواستیں کی کوئی کمیشن ہی کام کا بنا دیں, احتجاج ہمیں نہ کرنا پڑے, ملک کے اندر اور اتنے مسئلے ہیں, ایک قتل ہوا ہے اس قاتلوں تک پہنچنے کے لیے مدد کریں, لیکن کوئی جوں نہیں رینگتی حکومت کے اوپر بالکل بھی. دیکھیں دولت صاحب, جو اس قتل کے افسوسناک واقعے کے ساتھ جڑے پہلو ہیں, ہر جگہ جہاں پہ آپ کی صحافتی برادری کی آواز اٹھی, اس کے ساتھ ہم لوگوں نے اس آواز کو مضبوط کیا کہ یہ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے, یہ ظلم ہوا ہے اور ہمیں ان ذمہ داروں تک پہنچنے کے لیے وہ تمام آئینی اور قانونی راستے اختیار کرنے ہوں گے. اور اس حوالے سے ہر طرح کی فیسیلیٹیشن اور اونرشپ آپ کی صحافتی تنظیموں کو حکومت کی طرف سے دی گئی. جہاں تک اس ڈیمانڈ کا تعلق تھا کہ یہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے انڈر دی سپرویژن اور انڈر دی کمانڈ آف جج آف سپریم کورٹ, سٹنگ جج آف سپریم کورٹ, تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے آپ کی اس بات کو مانتے ہوئے فیڈرل شریعت کورٹ کے جو جج ہیں آغا رفیق صاحب, ان کو اس کا کمیشن کا ہیڈ تعینات کر دیا ہے. فردوس عاشق اوان صاحب بات سنیں, میں سیدھی سے آپ سے بات کرتا ہوں. اب یہ باتیں نہیں رہ گئی, بات سنیں, یہ پاکستان کے اندر بہت ساری چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں. جن جج محترم کا آپ نے نام لیا ہے میں ان کے اوپر رائے کا اظہار نہیں کرنا چاہتا, میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی کسی کے خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ سپریم کورٹ کے موجودہ ججز کی موجودگی میں اس قسم کے جج صاحب کو تکلیف دینے کی زحمت کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے آپ سے مستقل سپریم کورٹ کے جج کے تحت مطالبہ کیا تھا, آپ نے ہمیں ایک اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا. کیوں کر رہے ہیں آپ یہ لوگ؟ دیکھیں بات یہ ہے طلب صاحب کہ ہر چیز کے کچھ آئینی اور قانونی دائرہ کار اور طریقہ کار ہے. آپ کی صحافتی برادری کی طرف سے یہ مطالبہ تھا کہ جو کمیشن آپ بنائیں اس میں ایک نمائندہ ہماری تنظیموں کا بھی ہو, جو صحافی برادری کا ہمارے ریپرزینٹیٹو بن کے وہاں بیٹھے اور حقائق کو پروو کرے. جو آپ کے سٹنگ سپریم کورٹ کے اس کمیشن کے مطالبے کے حوالے سے بات تھی, تو جب آپ کے رجسٹرار سپریم کورٹ سے اس کمیشن کی تشکیل کے حوالے سے بات چیت ہوتی رہی تو ان کی ریزرویشن تھی کہ یہ آج تک کبھی نہیں ہوا کہ جو دائرہ کار اختیارات جو ہیں وہ سٹنگ جج سپریم کورٹ کے ہیں ان کے ساتھ اب کسی اور کو بھی ساتھ ممبر بنائے اور جو گریوڈ پارٹی ہے وہ بھی ساتھ بیٹھی. آج تک ایسا نہیں ہوا کیونکہ گریوڈ پارٹی کو کمیشن میں ایز اے ممبر نہیں بٹھایا جاتا. تو یہ ساری مشکلات جو آئینی اور قانونی تھی ان کو دیکھتے ہوئے یہ حکومت نے راستہ نکالا کہ آپ کا مطالبہ بھی پورا ہو. وہ بھی سپریم کورٹ کے جج ہیں اور فیڈرل شریعت کورٹ کے چیف جسٹس ہے, تو ایک ایسا شخص جس کا ماضی بے داغ رہا ہو, اور ہمیں تو حقائق جاننے سے دلچسپی ہے نا, وہاں پسند اور ناپسند کے جدی سے تحقیقات کرانا کا. یہ سوادی صاحب بھی بیٹھے, اس کے اوپر کوئی رائے دینا چاہ رہے ہیں. سر میری رائے میں مجھے انتہائی افسوس ہوا کہ ڈاکٹر صاحب کو تو یہ جو کمیونٹی اتنی بڑی جو ریاست کا ستون ہے اس کو ریپرزینٹ کرنا چاہیے تھا, اور ان کے کردار کے لیے کم از کم جو ہے ان کی خواہشات کا احترام کرنا چاہیے تھا. وہ بجائے اس پہ ڈیفینسو پہ جا رہی ہیں کہ نہیں. دیکھیں اگر اس برادری کی امنگیں یہ نہیں ہے کہ ایک ریٹائرڈ جج جو ہے اور وہ بھی فیڈرل شریعت کورٹ کا تحقیق کرنے کے عمل کے اندر جو ہے کوئی مثبت چیز برآمد کر سکتا ہے, تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کو رد کر کے فوری طور پر گورنمنٹ کو جس طریقے سے صحافی برادری جو ہے مانگ رہی ہے اس کو دینا چاہیے. اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور کیا ہو جائے گا, کیا قتل جو ہے اس گورنمنٹ نے کیا ہے یا کسی ایجنسی نے کیا ہے, سب چیز سامنے آ جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحبہ کو فوری طور پہ اپنی حکومت کے پاس واپس جانا چاہیے اور یہ پیغام دینا چاہیے کہ اس سے اطمینان نہیں ہے. ٹھیک, یہ فیڈ بیک دینا. اچھا بٹ صاحب کوئی وضاحت کرنا چاہتے ہیں, یہ فردوس صاحب بٹ صاحب ذرا وضاحت کرنا چاہتے ہیں. میں بالکل آن ریکارڈ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ کے فردوس صاحب صرف یہ بٹ صاحب کی وضاحت سن لیں پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں. میں آپ کو بٹ صاحب کی وضاحت سن لیں آپ کے بیان کے اوپر. اگر سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی ایسی بات کہی جاتی ہے کہ سپریم کورٹ کی جج کی سربراہی میں وہ کمیشن بنانا چاہتے ہیں لیکن ہمارا نمائندہ اس میں نہیں رکھیں گے, تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے.
آپ اسی طرح کمیشن بنا دیں. ہمیں جب وہ اگر پسند کریں گے تو جائیں گے, ادروائز جس کو وہ سننا چاہیں گے وہ چلا جائے, لیکن کمیشن اس طرح اگر قائم ہو جائے تو ہم سمجھیں گے ہمارا مطالبہ. چلے فردوس صاحب آج یہ بتائیں, کل آپ دھرنے میں آئیں گی آپ کل؟ دیکھیں میں تو چاہوں گی, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دھرنا نہ دیا جائے. آج جو حالات اور مشکلات اور مسائل ہیں, آپ ہمارے عوام کے مسائل کے اوور آل جو ہے ایئر اینڈ آئیز اور ماؤتھ پیس ہیں, تو وہ ماؤتھ پیس جو ہے جب اس قسم کے احتجاج کے راستے اختیار کرے گا تو پھر عوام میں اور مایوسی بڑھے گی. ہم مل بیٹھ کے یہ جو بات کر رہے ہیں بٹ صاحب, اچھا مشورہ ہے آپ کا, نمائندہ وڈرا کرنے کے لیے تیار ہے, ہم پھر ایک دفعہ ایک ایفرٹ کرتے ہیں. یہ اچھا مشورہ ہے, یہ ہم نے نوٹ کر لیا. اس احتجاجی دھرنے میں سول سوسائٹی آئے گی, سیاسی کارکن آئیں گے, سیاسی لیڈر آئیں گے, اور جو عوام الناس ہے وہ آئیں گے. ہمیں پوری ہمدردی ہے. یہ ایک آپ کا ڈیموکریٹک احتجاج ہے اور اس کی ہم مکمل. میں تو حیران ہو گئی. میری آج یہ دیکھیں, اگر کسی بھی کوئی بھی سیاسی کارکن آنا چاہتا ہے تو ہماری یہ اپیل ہے کہ وہ کوئی سیاسی ایجنڈا لے کر وہ نہیں. یہ تو اتنا سینسیٹیو مسئلہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے گورنمنٹ کو پیش رفت کرنے کے لیے, اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک مثبت سوچ کے ساتھ جو ہے آنا چاہیے تھا. اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ وہ ڈیفینسو میں جا رہا ہے. کیونکہ ٹائم ان کا ختم ہو رہا ہے کہ حکومت یہ مت سمجھے کہ یہ کل احتجاج ختم ہو رہا ہے, کل شروع ہو رہا ہے. کل احتجاجی دھرنے سے احتجاج شروع ہوگا اور یہ ہمارے مطالبہ پورے ہونے تک پھر ہم نے ایک پورا روڈ میپ تشکیل دے رکھا ہے, ہم اس طرح اپنا احتجاج جاری رکھیں. بہت شکریہ تمام پارٹیسپینٹس کا. ناظرین, نوبت اینجا رسید پاکستان کے اندر جمہوری معاشرے میں جمہوری حکومت کے ہوتے ہوئے 2011 کے اندر 72 صحافی, ایک ٹپنگ پوائنٹ ہوتا ہے ہر پروفیشن کے اندر. سلیم شہزاد کا مرڈر جو تھا وہ ٹپنگ پوائنٹ تھا, اور اس کے بعد اگر کسی سے کوئی انصاف کی توقع نہیں ہو تو احتجاج ہی کرنا چاہیے. اور احتجاج ہم کریں گے, پرامن احتجاج ہوگا, پرمغز احتجاج ہوگا, اس قسم کا نہیں ہوگا جس کا قسم کا آپ دیکھتے رہے ہیں. مطالبہ بڑا سادہ سا ہے, جس نے قتل کیا ہے اس کے فیکٹس اسٹیبلش کریں اور اس کے بعد اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں. یہ کوئی انہونا مطالبہ نہیں ہے, دیکھتے ہیں پورا ہوتا ہے نہیں ہوگا. بہرحال ہم آپ سے ملاقات کریں گے فرام دا پلیس آف دیٹ دھرنا وچ از ان فرنٹ آف دا پارلیمنٹ 3 o'clock tomorrow, and it will go on till 4 o'clock the next day. Allah Hafiz.